الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین گرامی و سامعین محترم، قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ جس میں قرآن مجید کی احسن انداز میں صحیح طریقے سے تلاوت کرنے سے متعلق اللہ جل شانہ نے اس کی اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی ہے، ابھی تلاوت کی گئی ہے یہ آیت مبارکہ، جس میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی صحیح تلاوت کرنے سے متعلق ارشاد فرمایا ہے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے یہ بہت بڑی سعادت ہے، مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی عظیم کلام سے نوازا ہے، اور اس کی تلاوت کرنا، اس کو پڑھنا، اس کو سیکھنا، اس میں ہر چیز پر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص اس کا ایک حرف پڑھتا ہے قرآن مجید کا تو ایک حرف پر اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر صرف یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض یہ ارشاد فرما دیا، بلکہ اس کے بعد آپ نے مثال اس کی بیان فرمائی، فرمایا کہ الف لام میم، یہ گویا کہ 3 حروف ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ تینوں کو ملا کے ایک حرف قرار دے دیا جائے، بلکہ فرمایا کہ یہ 3 حرف ہیں۔ الف علیحدہ حرف ہے، کوئی شخص پورے ایمان کے ساتھ اور اللہ جل شانہ کا کلام سمجھتے ہوئے اور اس جذبے کے ساتھ کہ اس پر اللہ جل شانہ راضی ہوں گے اور یہ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھنا میرے لیے مبارک اور سعادت ہے، اس پر اللہ تعالیٰ مجھے اجر سے نوازیں گے، یہ جذبہ اور اس تصور حقیقی کے ساتھ جب ایک بندہ تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک حرف پر 10 نیکیاں ارشاد عطا فرماتے ہیں، اور ان 3 حروف پر الف لام میم، ان 3 حروف پر اللہ تعالیٰ 30 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور پھر اس اجر میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ البتہ اس کے پڑھنے کے جو آداب بیان کیے گئے ہیں، اس کو پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ جن پر یہ کتاب مبین نازل ہو رہی تھی، فرمایا کہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن مجید ٹھہر ٹھہر کر خوبصورت طریقے سے اس کی تلاوت کریں۔ اب ٹھہر ٹھہر کر خوبصورت طریقے سے، اس میں اگرچہ یہ ہمارے تجوید کے اساتذہ اور تجوید کے قراء سے متعلق یہ موضوع ہے، لیکن خاص طور پر یہاں انتہائی اختصار کے ساتھ اشارتاً اس کا ذکر میں کروں گا کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہاں جو ترتیل کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو ترتیل کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے اس کے ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کیا جائے۔ کہتے ہیں الترتیل ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف، کہ یہ پہچانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے کہ کس حرف کو کس طرح ادا کرنا ہے، تاکہ حروف کا باہمی، جن حروف میں آپس میں مشابہت پائی جاتی ہے، ادا کرنے میں ایک دوسرے کے قریب قریب ان کی آوازیں محسوس ہوتی ہیں، تو ان میں آپس میں کوئی اختلاط نہ ہو، وہ آپس میں مکس نہ ہو، بلکہ ان میں سے ہر حرف کو واضح طور پر احسن طریقے سے ادا کیا جائے اور سمجھ کے، سیکھ کے ادا کیا جائے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو سیکھے بغیر کوئی شخص ویسے ہی پڑھنا شروع کر دے، اور جو اس کی اپنی زبان ہے، مثلا ہمارے ہاں اردو خوان طبقہ ہے، اردو پڑھنے والا، سیکھنے والا، اور قرآن مجید چونکہ عربی میں نازل ہوا، اب عربی اور اردو لکھنے میں ایک ہی طرح کے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر ان حروف کو سیکھا نہیں جائے گا قرآن مجید کے، اور محض اردو کی طرح ان کو پڑھا جائے گا، تو اس میں حروف کی ادائیگی کی بہت ساری غلطیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جن کی اصلاح یہاں خاص طور پر مقصود ہے۔ تو لہٰذا کسی اچھے استاد کے پاس بیٹھ کے، جہاں بھی میسر ہوں، قرآن مجید کے جو حروف بالکل ابتدائی طور پر جو مختلف قاعدے اس وقت قرآن مجید کی تعلیم کے ہمیں ملتے ہیں، تو ان میں
کسی ایک قاعدے کے شروع کے حروف کو اچھے طریقے سے سیکھا جائے، پھر اسی طریقے سے اس قاعدے کو مکمل پڑھ لیا جائے، تو اتنی استعداد ضرور پیدا ہو جاتی ہے کہ احسن انداز میں قرآن مجید کی تلاوت کی جا سکے۔ ایسا شخص جو اچھی تلاوت کرتا ہے، قرآن مجید میں تلاوت سیکھ کے کرتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ دوسروں کو سکھائے، اس کی بڑی شان حدیث مبارکہ میں بیان ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الماہر فی القرآن مع السفرۃ الکرام بررہ، کہ جو قرآن مجید کا ماہر ہے اس کا تو بڑا بلند مقام ہے، وہ تو اللہ جل شانہ کے ہاں معزز فرشتوں کے ساتھ اس کا مقام و مرتبہ ہے۔ اور یہاں معزز فرشتوں سے مراد خاص طور پر وہ فرشتے ہیں جو قرآن مجید کی اس لوح کو، لوح محفوظ کو جو اٹھائے ہوئے ہیں، تو ایسے فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسے ماہر کا شمار فرمائیں گے۔ ظاہر ہے اس کا اندازہ بندہ اگر دنیا کے انعامات اور دنیا کا اکرام، دنیا کے مال و دولت یا دنیا کا سامان و تعیش اور یہاں جو انعامات دیے جاتے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے جب کرتا ہے تو یہ بہت بڑا انعام ہے کہ جو اللہ جل شانہ کی طرف سے جب انسان کو حاصل ہوگا تو اسی وقت اس کو اس کا احساس ہوگا اور خوشی ہوگی، اور اس خوشی کا کیا تصور ہوگا، یہ ظاہر ہے اس دنیا میں کوشش کرنے سے ہی بندہ اس مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ اگر کوشش نہیں کرے گا، اس کی طرف توجہ نہیں دے گا تو ظاہر ہے بہت بڑے ایسے مقام سے وہ محرومی کا وہ سبب بنے گا۔ دنیا میں انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے کوشش کرتا ہے، والدین کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ جس سکول میں پڑھتا ہے یا جہاں تعلیم حاصل کرتا ہے وہاں کم از کم یہ اس کا نام ان نمایاں اسٹوڈنٹس میں ہونا چاہیے، ان نمایاں بچوں میں ہونا چاہیے کہ جنہیں کلاس میں پرائز ملتے ہیں، جنہیں کلاس میں انعامات ملتے ہیں، اور جب کبھی کسی بچے کو انعام ملتا ہے وہ بڑا خوش ہوتا ہے، گھر لے کے آتا ہے، لا کے اسے الماری میں سجایا جاتا ہے۔ تو جب کہ یہ انعام وہ ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ خود اپنی طرف سے اعلان فرما رہے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اور یہ انعام اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اگرچہ بہت سارے اعزازات ہیں اس سلسلے میں، لیکن خاص طور پر قرآن مجید سیکھنے والوں سے متعلق اور قرآن مجید سکھانے والوں سے متعلق کہ جنہیں اللہ تعالیٰ اس میں مہارت کا شوق عطا فرماتے ہیں، اور وہ پھر پڑھتے سیکھتے محنت کرتے کرتے وہ اس قدر ماہر ہو جاتے ہیں کہ انہیں خود بھی قرآن مجید پڑھنے پر اور قرآن مجید کے سمجھنے پر ایک عبور حاصل ہوتا ہے، اور اسی طرح وہ دوسروں کو سکھانے کا بھی جذبہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول بھی ہو اور اللہ جل شانہ کی اس مبارک کلام کی اشاعت بھی ہو۔ تو اس حدیث مبارکہ میں پھر آگے ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیا گیا تاکہ ایسے لوگ جو محنت تو کرتے ہیں لیکن محنت کرنے کے بعد اگر کوئی اس میں مہارت حاصل نہیں کر سکتا، اس کا کوئی عذر تھا، وہ کسی عمر کے ایسے حصے میں اس کو موقع ملا کہ جہاں وہ مہارت حاصل کرنے کا پھر آگے اس کو موقع میسر نہیں آ سکا، یا خدا نخواستہ استعداد کی کوئی کمی تھی، صلاحیت نہیں تھی، اس وقت زبان کام پوری طرح ساتھ نہیں دیتی تھی، تو ایسے شخص کے لیے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انعام ارشاد فرمایا ہے، آپ نے فرمایا کہ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو شاق علیہ لہ اجران، کہ ایسا شخص جو قرآن مجید میں مہارت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو سیکھتا ہے، بار بار ایک حرف اچھے طریقے سے پڑھنا چاہتا ہے، لیکن جب اس سے پڑھا نہیں جاتا تو اس کی طبیعت پر بڑا شاک گزرتا ہے، اس کو دل ہی دل میں بڑی تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور وہ حسرت کرتا ہے کہ کاش میں بھی یہ اس طرح پڑھ سکتا جس طریقے سے جو ہے وہ فلاں صاحب اچھے ماہر پڑھ رہے ہیں۔ تو ان کے متعلق وہ اپنے دل ہی دل میں جذبہ رکھتا ہے کہ کسی اچھے ماہر قرآن کی طرح میں قرآن مجید پڑھ سکتا، کسی اچھے ماہر قرآن کی طرح میں اس کو بیان کر سکتا۔ تو یہ جذبہ وہ اپنے اندر رکھتے ہوئے جب وہ سیکھتا ہے، اس کے باوجود جب وہ اس طرح نہیں پڑھ سکتا تو اس کے نہ پڑھنے کی وجہ سے، نہ پڑھ سکنے کی وجہ سے اور دل ہی دل میں تکلیف محسوس کرنے پر اللہ تعالیٰ اس کو 2 گنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ ہم سب کے لیے دعوت ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کی ان سعادتوں میں کہ جب قرآن مجید اور رمضان المبارک ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا موقع عطا فرمایا ہے قرآن مجید کے ساتھ نسبت کا، تعلق کا، اور اس کے سیکھنے کا، اس کو سننے کا، اس کو پڑھنے کا، تو ایسے میں ہم یہ عزم کریں
کہ ہم نے قرآن مجید اس طرح سیکھنا ہے کہ اپنی بقیہ زندگی پوری کی پوری ہم قرآن مجید سیکھتے رہیں، تاکہ ایک وقت آئے کہ ہم اچھے ماہر بن جائیں، ورنہ اللہ جل شانہ کے ہاں 2 گنا اجر کے ہم مستحق ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔